اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم مختلف قسم کے جانوروں کے بارے میں آپ کو متعارف کرواتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے شیر آتا ہے۔ شیر کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ ہے اور بہت ہی طاقتور چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ہمارے پاس چیتا کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ سب سے تیز ترین جانور ہے لینڈ میں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کے جب ریچھ کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی خیال آتا ہوگا کہ یہ جو کہ گوشت اور گھاس دونوں کو کھاتا ہے، اور یہ بہت ہی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو انسانوں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ یہ کھڑے ہو کے بھی چلتا ہے اور زمین پر دوسرے جانوروں کی طرف بھی چل سکتا ہے۔ اور جراف کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ یہ لینڈ کا سب سے لمبا جانور ہے، اور جراف جو ہے کہ یہ افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ جراف جو ہے کہ جنگل سے پتوں وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، اور جراف کا شکار چیتا، شیر وغیرہ کرتے ہیں آرام سے، لیکن ایک ہی چیتا نہیں، بہت سارے چیتے، شیر مل کر پھر اس کا شکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ ہاتھی کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا یہ دنیا کا زمین کا سب سے بڑا، دنیا کا نہیں، زمین میں چلنے والے جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے، طاقتور ترین جانور، لیکن یہ بھی کسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ ایک سینگ والا گینڈا، اس کا نام مجھے خود معلوم نہیں دوستو، اگر آپ کو اس کا نام معلوم ہوا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یہ بھی بہت ہی بڑا جانور اور مضبوط جانور ہے، یہ بھی جو ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ دوستو بیڑیا کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے۔ بیڑیا بہت ہی شاطر تیز جانوروں میں آتا ہے، اور بیڑیا اپنے بچوں سے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ وفادار ہوتا ہے، اس لیے ترک لوگ جو ہے کہ شیر سے زیادہ بیڑیا کو پریفر کرتے ہیں۔ بیڑیا کے بعد جو ہے کہ ہمارے پاس آتا ہے زیبرا کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ ایک گھوڑا ٹائپ جانور ہے۔ یہ بہت ہی تیز، یہ سمندروں میں بھی، چھوٹے چھوٹے سمندروں میں بھی یہ بیچ میں رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ اس جانور کا نام مجھے کنفرم معلوم نہیں ہے دوستو، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو کمنٹ میں ضرور مجھے بتا دیجئے۔ یہ بھی لینڈ میں افریقہ میں سب سے زیادہ شکار ہونے والا جانور ہے، شیر اور چیتا وغیرہ سب سے زیادہ اس کا شکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اونٹ کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اونٹ جو ہے کہ صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، اور اونٹ کی خصوصیت ہے کہ ایک دن پانی پیتا ہے کئی روز تک پیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے ہرن کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ بھی بڑی تیز بھاگنے والا جانوروں میں سے آتا ہے، اور ہرن بھی نایاب جانوروں میں سے آتا ہے۔ ہرن کا گوشت بہت ہی لذیذ ہوتا ہے، اور اس سے ایک چیز حاصل ہوتی ہے جو بہت ہی قیمتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک مارخوٹ ٹائپ جانور ہے، یہ بھی افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے، اس کو بھی بہت سے لوگوں نے، مجھے نہیں لگتا کہ دیکھا ہوگا۔ تو یہ جو بھی نایاب جانور ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد گھوڑا کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ ایک سواری کے لیے استعمال ہونے والا جانور ہے، بلکہ یہ گھوڑا نہیں دوستو، یہ گھوڑا ٹائپ ایک میول ہے، کھچر ہے، جو کہ بہت سے پہاڑی جگہوں میں اس کا استعمال ساز و سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے، گائے کا تو آپ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ گائے جو ہے زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ بیڑے بھی جو ہے کہ بہت سے جو ہے کہ جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جہاں بھی رہتے ہیں یہ اکٹھے رہتے ہیں، اور ان کا اکٹھے رہنے کا شوق ہوتا ہے۔ اور یہ یاک جو ہے گلگت بلتستان کے علاقے میں، کشمیر کے علاقے میں، یہ لداخ وغیرہ کے علاقے میں یہ پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی پایا جاتا ہے۔
یاک ایک زو ٹائپ کا ایک جانور ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی ٹھنڈی جگہوں میں یعنی ٹھنڈے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ گرم جگہوں میں اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں رہنے کا، اور اس لیے اس کے بعد جو ہے کہ دوستو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ جو ہمارے پاس جو جانور آتا ہے جو ہے کہ لنگڑ بگڑ اس کا شاید نام ہے، اس کا نام بھی مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ اتنا خطرناک جانور ہے یہ، یعنی شیر چیتا سے بھی اپنا یعنی چھین کر اس کے شکار کو چھین کر یہ کھا لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک طاقتور جانوروں میں سے آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک اسی یاک کی ایک ٹائپ ہے، یہ بھی پہاڑی علاقوں میں یعنی افریقہ، گلگت بلتستان، جموں کشمیر، لداخ کے علاقے میں یہ جو ہے کہ جانور پایا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی ٹھنڈ یعنی مائنس ٹمپریچر میں بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ گلگت بلتستان میں عام پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں اس کی پیداوار بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ دوستو یہ آپ دیکھتے ہیں تو نہ تو یہ جو ہے کہ مارخور کی ٹائپ نظر آتی ہے، نہ جو ہے کہ گائے کی ٹائپ، یہ بھی ایک عجیب قسم کا جانور ہے۔ اگر اس کا نام آپ لوگوں کو کلیئر معلوم ہے تو ضرور آپ کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ اس کا نام مجھے خود معلوم نہیں ہے، نہ تو یہ مارخور ٹائپ کا نظر آتا ہے، نہ تو یہ گائے جو ہے کہ اس طرح کا نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ اس کا نام آپ نے سنا ہوگا کینگرو۔ یہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر ایک تھیلی میں رکھتا ہے، جب یہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو باہر نکالتا ہے، پھر پھینک دیتا ہے، اور جب تک یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ ہاں دوستو، اس کا نام سن کر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ آپ کا بہت ہی پیارا دوست ہے، گدھا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ یار تم گدھا ہو، تو گدھا کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ اور یہ بھی ساز سامان وغیرہ کے لیے آج بھی دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ خوبصورت گھوڑا ہے، گھوڑا کا بچہ ہے، اس کو پہاڑی گھوڑا کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے اور اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اور دوستو یہ جانور یہ جو ہے کہ ہرن نما ایک جانور ہے۔ اب یہ بھی ہرن کی ایک ٹائپ ہے، یہ افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ اس سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے، بڑا جانور ہے، اور یہ افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، اصل میں ہر جانور کی ٹائپس ہیں، آپ کتوں کی اقسام، مختلف قسم کی انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بہت ہی یعنی اس کی زمین کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں انسان کی یعنی ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آئیں گے، بہت سے جانور آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ دیکھنے میں نہ تو جو ہے کہ ہرن نظر آتے ہیں، نہ جو ہے کہ یہ دوسرے جانور کے کسی ٹائم میں آتے ہیں، تھوڑے سے ڈیفرنٹ ٹائم کے ہرن ہیں۔ بہرحال یہ ہرن کی ایک قسم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ دوستو کتا تو آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا کہ کتا جو ہے کہ وفادار جانوروں میں سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ یہ ہر علاقے میں اس کو شوق سے پالا جاتا ہے، کتے کو۔ کتا ایک یعنی دوست کے طور پر کام کرتا ہے، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بندہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کتا آپ کے لیے ایک پروٹیکشن کے طور پر یعنی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کتا اس کی بہت ساری اقسام ہیں، کتے کی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ پہاڑی کتا ہے، یہ زیادہ تر گلگت بلتستان اور ان پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ دوستو یہ تو اس کو تو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت ہی خطرناک جانور ہے۔ یہ ایک اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شوز وغیرہ میں اس کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر مخصوص اس کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں، اس ایتھلیٹس آتے ہیں اور اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ یہ دیکھیں خوبصورت، ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہے، یعنی بکری کا نام سن کر آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ بکری جو ہے کہ ہر گھر میں آج کل پایا جاتا ہے، اور یہ بکری کے بچے ہیں بہت ہی خوبصورت، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت چیزیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بھی ہم کیا بتائیں، اب اس کا بیڑوں کی ایک قسم ہے۔ اب یہ اس کا بھی نام کنفرم مجھے نہیں آتا، لیکن یہ بیڑوں کی ایک بیڑ وغیرہ کی ایک قسم ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم آپ کو بتاتے چلے تو اچھا یہ دوستو، دیکھیں اس قسم کے کا جانور جب میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور یہ میں اس کو کیا کہوں، نہ تو یہ کسی ایسے جانور کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اور یہ دیکھیں بارسنگا، بارسنگا کو تو آپ سب نے دیکھا، اس کا نام مشہور ہے کیونکہ اس کے 12 سینگ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سینگ میں 12 جو ہے کہ اس کے مختلف جوڑس ہوتے ہیں، اور اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں دوستو۔ یہ بہت ہی سائز میں بڑے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بندر کے بارے میں تو آپ نے سب نے سنا ہوگا، مونکی کے بارے میں۔ مونکی کی بہت زیادہ اقسام ہے، یہ بہت بڑے بھی ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی چالاک، یعنی اس کے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر 2 دماغ ہوتے ہیں، یعنی اس کی چالاکی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بکری، یہ پہاڑی بکری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ پہاڑی بکری یہ زیادہ تر جو ہے کہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، سائز میں بہت چھوٹی ہوتے ہیں اور دودھ بھی ان کا بہت کم ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مونکی کی قسم ہے، بہت ہی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ آپ کے مطلب ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اور اس طرح یہ اس کا بالوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ دیکھیں، یہ زیادہ تر اس کا ملاپ جو ہے کہ ریچھ کے ساتھ ہوتا ہے، بیئر کے ساتھ، لیکن یہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت کیوٹ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے کہ چڑیا گھروں میں اس کو بہت ہی شوق سے پالا جاتا ہے۔ اس کی بہت یعنی ختم ہونے کے قریب اس کی نسل ہے، اس لیے ان کو یعنی ڈینجرڈ انیمل کا نام سے انڈینجرڈ کہا جاتا ہے، یعنی جو مطلب ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں۔ اب یہ جانور، اس کا نام تک مجھے معلوم نہیں ہے کہ دوستو اگر آپ کو معلوم ہے تو اس کا نام مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس کے ساتھ اس کا بھی نام مجھے خود نہیں آتا ہے دوستو، ضرور اگر آپ کو کمنٹ میں اس کا نام پتہ ہے تو بتا دیں۔ اب یہ میں کیا بتاؤں، یہ نہ تو بیڑ نظر آتا ہے نہ تو بکری نظر آتی ہے، اس سے مطلب اس کی ٹائپس میں آ سکتا ہے، بیڑ کی ٹائپس میں آ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ماشاءاللہ کتنے خوبصورت یعنی انداز میں ان کو رکھا جاتا ہے اور پالا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی چیزیں اس دنیا میں دیا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھینس کی ایک ٹائپ ہے، یہ تو عام پاکستان اور افریقہ یعنی ایشیا کے میں بہت ساری چیزیں جگہوں پر جو ہے کہ یہ اس کا جو ہے کہ وجود موجود ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہوں دوستو، اس جانور کا نام مجھے خود معلوم نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو ضرور اس کا نام جو ہے کہ کمنٹ میں بتائیں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اس کی جو ہے نا حیران بات یہ ہے کہ یہ ابھی کافی جھنڈ میں ہی رہتے ہیں، اور بہت ہی چلنے میں بھی یعنی ہوشیار ٹائپ کا یہ جانور ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوستو بتائیں گے کہ اب اس جانور کا نام مجھے خود معلوم نہیں ہے دوستو، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو ضرور اس جانور کا نام کمنٹ میں شیئر کریں، ضرور میرے ساتھ کمنٹ میں ڈسکس کریں۔ ہاں، یہ ایک اور جانور ہے، اس کا بھی مجھے خود نام نہیں آتا ہے، اگر آپ لوگوں کو اس کا نام گلہڑی وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس جانور کی طرف دیکھیں، ایک ساتھ ہی جو ہے کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ جانور جو ہے کہ درخت میں آرام سے سویا ہوا بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا بھی نام مجھے معلوم نہیں ہے۔ اب اس جانور کے بارے میں ہم کیا کہیں، کتنا خوبصورت ہے اور کتنی خوبصورتی سے بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ کو اس کا نام معلوم ہے تو ضرور بتائیں۔